بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وعمله أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد استوجب النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم پڑھ کے قرآن دور گھر سے ہر بلا کی جائے گی پڑھ کے قرآن دور گھر سے ہر بلا کی جائے گی آندھیاں بستی میں آئیں تو اذاں دی جائے گی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر طاقوں میں سجایا جاتا ہوں یہ قرآن شکایت کر رہا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جب قول و قسم کھانے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے جب کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاؤ قرآن کے ہاتھ پر رکھو تو قرآن جو عمل کی کتاب تھی قرآن کہتا ہے جب قول و قسم کھانے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں میں آج آپ حضرات کے سامنے تھوڑی بہت دیر جو بھی اللہ مجھے توفیق دے گا عظمت قرآن کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا میرا ارادہ ہے بات اگر تھوڑی بہت لمبی ہو جائے تو اس نیت کے ساتھ گوارا فرما لیں کہ آج کی رات رمضان کی 27ویں رات ہے اور آج کی اس رات کے بارے میں شب قدر جو اس مہینے کی اسپیشل رات ہے آج کی اس رات میں اس کے چانس احادیث میں زیادہ بتلائے گئے اس لیے آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں دعا میں شرکت کرنی ہے دینی بات سن رہے ہیں اور جتنی دیر بھی آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے خدا کی قسم یہ بیٹھنا اگر اللہ کو بھا گیا اللہ نے قبول فرما لیا تو پھر زہ قسمت جس چیز کو ہم پورے مہینے سے تلاش کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اگر اللہ کو پیار آ گیا ترس آ گیا اس اداؤں کے اوپر تو پھر اللہ رب العزت قادر ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر ہم سب کو یوں کہہ دے جاؤ میرے بندو آج تم نے قرآن مکمل کیا ہے اس خوشی میں تم سب کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں تو اس لیے میری معروضات کو آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں
میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی چند آیات اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور بات جب سمجھ میں آ جائے، دل کے اندر اتر جائے، اللہ مجھے آپ کو اس پر عامل بھی بنا دے۔ قرآن مقدس ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا دوسری روایت کے اعتبار سے 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے مکمل ہوا۔ جیسے قرآن الحمد کی الف سے شروع ہوتا ہے، لام سے شروع ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے تراویح کے اندر والناس کے سین پر اس کو مکمل کیا ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو کر کے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو گئی۔ آسمانی بڑی بڑی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور۔ ان آسمانی کتابوں کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، بلکہ حفاظت کی ذمہ داری صرف اللہ نے قرآن کی لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مفسرین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے، پہلی شریعتیں، پہلے قانون، پہلی کتابیں ایک خاص لمیٹڈ وقت تک کے لیے ہیں، اور جو قانون کسی خاص وقت کے لیے بنایا جاتا ہے وہ قانون اس وقت پر جا کر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا قانون شروع ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، صرف کالے گوروں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اے رب جہاں جہاں تک تیری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے آپ کو نبی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کے اندر ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، پورے قرآن کا خلاصہ ایک بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ مجھے چند لفظوں میں بتا دو، فرمایا کرتے تھے اگر ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ہو اور گارڈ نے اس کو ہری جھنڈی دکھا دی ہو ٹرین کو، اور ٹرین چل پڑی ہو، اور میں سامان اٹھا کر کے ٹرین میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہوں، اور ایک پیر میرا پلیٹ فارم کے اوپر ہو اور دوسرا پیر گاڑی کے اندر ہو، اور میرے کان میں آ کر کے کوئی یوں پوچھے شاہ جی پورے قرآن کا خلاصہ مجھے بتا دیجئے، تو میں اس کو گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں جو مشکل سے 10 سیکنڈ کے اندر بتائی جا سکتی ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ذریعے سے، پیغمبر علیہ السلام کو، محمد الرسول اللہ کو راضی کر لو اطاعت کے ذریعے سے، اور مخلوق کو راضی کر لو خدمت کے ذریعے سے۔ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگی، پورے قرآن کا خلاصہ یہی 3 باتیں، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا مثل بنانے سے اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بلغاء، ادبا، اور وہ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جو اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے، وہ آج بھی ہمیں عجم گونگا کہتے ہیں،
میرے بھائیو قرآن نازل ہوا تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک، کوئی کنفیوژن ہے تو تم بھی عربی جانتے ہو، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ، اور یہ کہا صرف تم نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات، انسان کو، جنات کو، چرند کو، پرند کو، سب مل کر کے قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتوں والی اس سے بھی کم کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ، ہم مان لیں گے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہے اگر تم نے قرآن کا مثل بنا دیا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن آج بھی اپنے اس چیلنج پر قائم ہے، سمجھے نہیں؟ پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے کتنی سازشیں کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم مان لیں گے کہ قرآن بھی جھوٹا ہے، اسلام بھی جھوٹا ہے، تم سازشیں چھوڑو، قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، ہم سرنڈر کر دیں گے کہ اسلام اللہ کا قانون نہیں ہے۔ دنیا نے کوششیں اس زمانے میں بھی کی، آج بھی کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہیں گی، لیکن قرآن جیسی کوئی آیت بنا کر نہیں لا سکتا۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑا شاعر تھا، عرب کے اندر پہاڑوں میں رہتا تھا، بستی سے دور ویرانے کے اندر، لوگ اپنے کلام کی اصلاح اس سے کراتے تھے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تو ایک شخص نے اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے قرآن کی سورہ کوثر پرچے پر لکھ کر کے اس کے یہاں لے جا کر کے ڈال دی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ پہاڑوں میں رہتا ہے، اسے تو پتہ نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، اور کہا کہ میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ وہ بوڑھا شاعر جو اپنے زمانے کا بڑا، اپنے فن کا ماہر سمجھا جاتا تھا، جو لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، تربیت کرتا تھا، اس قرآن کی آیت کو جب دیکھتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چاروں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کو پڑھتا ہے، مزے لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ لگتا ہے کہ جس کا یہ کلام ہے وہ تجھ سے بھی بڑا کوئی اپنے فن کا ماہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، کئی روز گزر گئے، ہفتے، مہینے، ٹینشن کے اندر اس نے اس پرچے کی پشت پر لکھا، لیس ھذا کلام البشر، میں کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شہادت دے رہا ہے جس کو کوئی بتانے والا نہیں پہنچا۔ اصل میں قدر جوہر گر بدانت یا بدانت جوہری، جوہر کی قدر کا پتہ جوہری کو ہوتا ہے۔ ہم گونگے ہیں، ہمیں قرآن کا کیا پتہ، قرآن کیا چیز ہے، ہمیں تو قرآن سمجھا ہی نہیں۔ قرآن تو رب کعبہ کی قسم وہ چیز ہے کہ اگر ایک لفظ قرآن پاک کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو کائنات کا نظام بدل جائے۔ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی، جو اپنے زمانے کا بہت ہی خوخار اور ظالم انسان گزرا ہے، حجاج ابن یوسف، جس نے ہزاروں صحابہ کو ناحق ذبح کیا، ہزاروں تابعین کو تہہ تیگ کیا۔ حجاج ابن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن تاریخ میں اس کا ایک کارنامہ بھی ہے۔ قرآن پاک پر زبر، زیر، آرام وغیرہ اسی نے لگائے۔ کس نے؟ حجاج ابن یوسف نے۔ اس سے پہلے قرآن کے اوپر زبر، زیر، نقطے نہیں تھے۔ عرب، ان کی تو زبان عربی ہے، بغیر نقطوں کے، بغیر زبر زیر کے وہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ لیکن جب اسلام عجم تک، دور دور تک پھیلا تو ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں زبر کی جگہ زیر نہ پڑھ دیں، پیش نہ پڑھ دیں، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک پر نقطے لگائے جائیں، اعراب لگائے جائیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت بہت سارا پیکج مشن کے تحت حجاج ابن یوسف کے پاس آئے اور آ کر کے کہا
کہ ہماری ایک درخواست ہے، آپ نے قرآن پر زبر زیر پیش نقطے لگائے ہیں، آپ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی ایک آیت ہے، کون سے پارے کی؟ 16ویں پارے کی، جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ 2 رکوع کے اندر۔ ایک واقعہ وہاں پر یہ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، کہ موسیٰ اور خضر سفر کرتے کرتے ایک بستی کے اندر گئے، ان سے جا کر کے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ضیافت مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا، تو خضر علیہ السلام خضر نے جب دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ فری میں ان کا کام کر رہے ہیں، کم سے کم اجرت ہی لے لیتے تو کسی ڈھابے پر ریسٹورنٹ پر کہیں جا کر کے کھانا کھا لیتے، بات تو قاعدے کی تھی۔ لیکن میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان یہودیوں نے یہ کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ فَأَبَوْا کے بجائے فَأَتَوْا ایک نقطہ اوپر بڑھا کر کے رکھ دیجئے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی، یہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہے۔ دیکھیے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی انہوں نے نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی اسرائیل، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر کسی بستی کے اندر جائیں اور وہ مہمان نوازی نہ کریں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہمارا دل زخمی ہوتا ہے۔ وہ کیسے ناشکرے لوگ تھے جنہوں نے وقت کے نبی کی قدر نہیں کی، ان کو کھانا تک نہیں دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنی دولت چاہو ہم سے لے لو، لیکن ایک نقطہ بجائے نیچے کے آپ اوپر لگا دو، تاکہ اس کا مطلب یہ ہو جائے انہوں نے مہمان نوازی کی۔ سمجھ رہے آپ؟ ایک زبر زیر کے بدلنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ حجاج ابن یوسف ظالم تھا، جابر تھا، فاسق، کچھ بھی آپ اس کو کہیے، لیکن جب قرآن کی بات آئی اس نے کہا تم ٹھہرو، اندر گیا اور تلوار لے کر کے آیا، اور اس کے یہاں خون کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ان کی گردن اڑا دی۔ میرے بھائیو، یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس وقت سے لے کر جس طرح لوح محفوظ کے اندر بالکل اسی طریقے سے جبریل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا، اور وہاں سے بالکل بعینہ اسی طریقے سے آج جو جلدوں کے درمیان جس کو ہم پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح لوح محفوظ کے اندر ہے اسی ترتیب پر یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، اور اسی ترتیب پر حافظ قرآن کے سینے کے اندر موجود ہے۔ جو لوح محفوظ کے اندر اسی طرح بالکل حافظ قرآن کے سینے کے اندر، اور قرآن کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن جب تک کاغذ پر نہیں لکھا گیا، کاغذ کی ویلو نہیں تھی، لیکن کاغذ کے ٹکڑے پر اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس ورق کا وہ احترام ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کو چچکاریں گے، اس کو پانی سے صاف کریں گے، خوشبو لگائیں گے، اور اس کو کسی اچھی جگہ پر رکھیں گے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے نشے کے اندر ہیں، یہ ولی نہیں تھے، شروع کے اندر شرابی تھے، راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک جگہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ۔ نشے کی حالت میں وہ ٹکڑا اٹھایا، دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو دھویا، خوشبو لگائی اور اچھی جگہ پر رکھا۔ میرے رب کا نام زمین کے اوپر نالی کے اندر، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، رات کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بشر تو نے اللہ کے نام کا احترام کیا، اللہ کے نام کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بس اتنا سننا تھا، شراب سے توبہ کر لی
اور پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ننگے پیر زمین پر چلا کرتے تھے، حافی ننگے پیر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ایک کرامت ظاہر کی کہ جب وہ راستے میں چلتے تھے تو گندگی زمین سے خود بخود ہٹ جاتی تھی، چونکہ جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی ایسے ہی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہے وہ کہ جس کے ایک حرف کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو جو قرآن کا احترام کرے گا وہ اپنے لیے کچھ کما لے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اصل چیز قرآن کا احترام، یہ وہ قرآن ہے جب نازل ہوا تو جنات کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، پہرا لگ گیا، جنات میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ ہم آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، لیکن اب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر شہاب ثاقب، ایک دوڑتا ہوا ستارہ، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے تو شیاطین کی ہمت نہیں پڑتی اوپر جانے کی۔ وحی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بندوبست کر دیا کہ شیاطین اوپر نہیں جا سکتے۔ تو شیاطین کو ٹینشن ہوئی کہ مسئلہ کیا پیش آیا، تو انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد کہا تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، کارگزاری تلاش کرو، مسئلہ کیا پیش آیا ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جنات کی جماعت زمین میں گشت کر رہی ہے، گشت کرتے کرتے ایک جماعت صبح کے وقت گزری تو دیکھا کہ فجر کی نماز کھڑی ہوئی ہے جماعت، اور امام فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ جنات تو تلاش میں تھے، فوراً ٹھٹک گئے، یہ کیا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کان لگائے سمجھ گئے کہ یہ تو آسمانی کتاب تورات اور انجیل سے ملتی جلتی کتاب ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس آ کر کے کارگزاری دی، قرآن کا واقعہ نقل کر رہا ہوں، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقت کے پیغمبر محمد عربی کے اوپر نازل ہوا ہے، ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ قرآن سمجھو گے، پڑھو گے، جب تک کسی چیز کو انسان سمجھتا نہیں تب تک کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اصل چیز سمجھنے سے تعلق ہے، سمجھنے سے تعلق ہے یا نہیں؟ سمجھنے سے تعلق اس لیے ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو آگ کا پتہ نہیں ہوتا، آپ اس کے ہاتھ پہ آگ دے دو وہ منہ کی طرف لے کر کے جائے گا، اس کو پتہ نہیں، چونکہ ابھی معرفت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب بچہ سمجھ لے گا کہ آگ جلاتی ہے تو آپ اس کو پکڑو گے، وہ چیخے گا، پیچھے کی طرف جائے گا، چونکہ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل چیز معرفت ہے، پہچان ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ریلوے اسٹیشن پر آپ جائیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ہری جھنڈی لال جھنڈی سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکیں گے، لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ لال جھنڈی اس کا مطلب ٹرین رک گئی، ہری جھنڈی اس کا مطلب چل پڑی، تو انسان کا دماغ خود بخود کام کرتا ہے۔ آپ بائک لے کر کے باہر نکلیں اور جیسے ہی لائٹ یلو ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، آپ کے پیر آٹومیٹک بریک کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے۔ لال ہو جائے گی ریڈ تو آپ کو پتا ہے کہ فائن لگ جائے گا، فوراً آپ گاڑی جام کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کا نفع نقصان کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا بھی پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم جس دن قرآن کا پتہ چل جائے گا نا، اس دن کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جس دن ہمارے روٹین کے اندر قرآن کی تلاوت شامل
نہ ہوگی۔ جیسے کھانا پینا انسان کے روٹین کے اندر ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی انسانی روٹین انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اس کی عظمت کا خیال کریں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر اس کے اوپر انسان اپنی پوری زندگی لگا دے تو بھی کم ہے۔ اکابر نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ امام احمد بن حنبل یہ 4 اماموں سے ایک امام ہے، بڑے امام ہیں۔ ایک امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، جن کے مسلک کے مطابق ہم نماز، مسائل، فقہ کے اوپر چلتے ہیں، بڑے امام ہیں۔ دوسرے امام ہیں امام مالک محمد بن ادریس الشافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ پوری دنیا کے اندر لوگ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ امام احمد وہ امام ہیں جو بغداد کے اندر پیدا ہوئے 164 ہجری کے اندر، اور جانتے ہو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کوئی معمولی انسان نہیں، امام شافعی وہ ہے جو 18 سال کی عمر کے اندر حافظ الحدیث، قرآن کا مفسر، احادیث کا محدث اور فقہ کا امام بن جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد احمد بن حنبل کی دعوت کی کہ اپنے گھر پر دعوت کرنی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹا آج ہمارے یہاں بڑے امام تشریف لا رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ بیٹیوں نے کھانا بنایا، رات کو بستر لگا دیا، وضو کے لیے پانی بھر کر کے لوٹے میں رکھ دیا کہ امام آئے ہیں۔ رات کا وقت جب ہوا دسترخوان پر بیٹھے تو کھانا ذرا کچھ زیادہ کھایا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، بچیاں بستر اکٹھا کرنے کے لیے آئی تو دیکھا لوٹے میں پانی بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو بچیوں کو ٹینشن ہوئی، ابا جان آپ کہہ رہے تھے بڑے امام آنے والے ہیں، میرے شاگرد ہیں، بڑے انسان ہیں، لیکن انہوں نے تو کھانا بھی ذرا کچھ زیادہ کھایا ہے، جو اچھی علامت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شاید رات میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، چونکہ لوٹے میں جو پانی ہے وہ بھی ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ تو تعریف کر رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بچیوں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا شاگرد ہے، میں اس کی ایک ایک بات سے واقف ہوں، لیکن پھر بھی تمہارا سوال ہے تو غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ بچیاں پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اپنے شاگرد احمد بن حنبل سے کہ بیٹا میری بچیوں کو کچھ آپ سے پوچھنا ہے، وہ زمانہ ایمانداری کا تھا، میری بچیاں پوچھنا چاہتی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا استاد محترم پوچھئے۔ کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رات دسترخوان پر جب آپ بیٹھے تو حسب معمول جو آپ کا پہلے معمول تھا اس کے برخلاف آپ نے کچھ کھانا زیادہ تناول فرمایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی حافظ قرآن ہے یا نہیں، یہ بتائیے آپ مجھے۔ امام صاحب نے کہا ہاں میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ فرمایا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ خدا کی قسم جب میں نے پہلا لقمہ کھایا تو کھانے کے اندر وہ انوار اور برکات محسوس ہوئے کہ پہلا لقمہ کھانے کے بعد میرا جی چاہا کہ اس کھانے کے اندر نورانیت ہے، برکت ہے۔ ایک حافظہ بچی نے آٹا گوندھا قرآن پڑھتے ہوئے، کھانا بنایا قرآن پڑھتے ہوئے، دسترخوان بچھایا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی وہ برکت، وہ نورانیت اس کے اندر شامل تھی۔ میرا جی نہیں بھرا، اس لیے میں نے تھوڑا سا کھانا فالتو کھایا ہے۔ مسئلہ تو اصل یہ ہے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جو اہل اللہ، اہل نظر ہوتے ہیں وہ گناہوں کو بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو وضو کے پانی کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ اس بندے نے آنکھوں سے بد نظری کی ہے، اس لیے وضو کے پانی میں اس کی وہ بد نظری کے گناہ جڑ رہے ہیں۔
اہل نظر کو کشف کے ذریعے سے نظر آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اور یہ جب بھی کھانا بناتی ہے، آٹا گوندتی ہے، اس سے پہلے قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا، اسی وجہ سے میں نے کھانا زیادہ کھایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تہجد کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کھانا کھا کر کے بستر کی طرف گیا تو مجھے نیند نہیں آئی، اتنی نورانیت میرے قلب کے اندر پیدا ہوئی کہ میں نے قرآن کی ایک آیت سے، اور بعض روایت میں آتا ہے ایک حدیث سے، تقریباً 90 مسائل نکالے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ 90 مسائل۔ وہ رات کو اپنے بستر سے الگ رہتے تھے، اس لیے تہجد کی نماز یہ تو نفل ہے، اور دین کی ایک بات کا سیکھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ بچیوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تھے وہ ہمارے اکابر جنہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا۔ یہی امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مامون رشید کا زمانہ ہے۔ مامون رشید کون ہے بتاؤ بھائی؟ ہارون رشید کے بیٹے ہیں امین اور مامون۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں امین اور مامون۔ یہ مامون جو تھا خلیفہ وقت تھا، اس کے زمانے میں ایک عجیب فتنہ اٹھا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا احمد بن داؤد۔ وہ بادشاہ کے بہت قریب تھا، اس نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے آپ مخلوق، میں مخلوق، چاند، سورج، زمین، آسمان، ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مطلب ہے پہلے سے پیدا نہیں تھی، پیدا کی گئی، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن قرآن اللہ کی مخلوق اگر مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق کے امام تھے، اور اہل حق کا کام یہ ہے کہ ہر دور کے اندر وہ باطل سے نہیں ڈرتے، وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاتے۔ جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب نیا دین ایجاد کیا گیا دین اکبری کے نام پر، تو مجدد جن کا مزار سرہند پنجاب کے اندر ہے، بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ ان کو پابند سلاسل کیا گیا، گوالیر کی جیل میں قید کیا گیا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، جب سے اللہ ہے اسی وقت سے اللہ کا قرآن ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے اور وہ بھی ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جب کسی کے پاس طاقت ہو تو طاقت کے بلبوتے پر لوگ کیا نہیں کرتے؟ بادشاہ کے کان بھرے، بادشاہ نے کہا مولانا باز آ جاؤ ورنہ انجام، اور انہوں نے کہا انجام کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ امام احمد نے کہا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور اس واقعے سے پہلے عجیب واقعہ پیش آیا۔ امام شافعی کو رات کو خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے، بعض روایت میں ہے اللہ کی زیارت ہوئی، اور کہا شافعی اپنے شاگرد احمد بن حنبل کو پیغام پہنچا دو، ان قریب تمہارا ایک امتحان آنے والا ہے، ان قریب تمہارا امتحان آنے والا ہے، اگر تم اس امتحان کے اندر پھسل گئے تو اسلام کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قاصد کو خط لے کر کے امام احمد کے پاس روانہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا امتحان آنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل کچی مسجد کے اندر، مسجد کچی تھی، حنبل کی بستی،
اور بغداد کا علاقہ، وہاں احادیث کا درس دے رہے تھے۔ جیسے ہی قاصد پیغام لے کر کے پہنچا کہ میں تمہارے استاد امام شافعی کے پاس سے آیا ہوں، خط کھول کر کے دیکھا تو زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے کہ اگر اللہ کی طرف سے میرا امتحان آنے والا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں خوشی خوشی اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ اور عربوں کے اندر رواج تھا، اگر کوئی کسی کو بشارت خوشخبری دیتا تو ہدیے میں کوئی چیز دی جاتی تھی۔ امام احمد کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں، اپنا کرتا قمیص نکال کر کے اس شاگرد کے حوالے کر دی کہ لے، تو اچھا پیغام لے کر کے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر یہ سنت چھوٹ جائے، میں اپنا کپڑا تجھے دیتا ہوں۔ اب یہ کپڑا لے کر کے امام شافعی کے پاس پہنچا۔ امام شافعی نے پوچھا کہ جب تو نے میرے شاگرد کو پیغام سنایا اس نے کوئی چیز دی؟ کہا کہ حضرت کرتا دیا ہے۔ کہا لا، یہ کرتا 2 منٹ کے لیے مجھے دے دے۔ وہ کرتا لیا اور لے کر کے اندر گئے اور جا کر کے پانی میں نچوڑا اور نچوڑ کر کے لا کر کے وہ کرتا اسی کو دے دیا جو پیغام سنانے والا تھا، چونکہ انعام تو اسی کو دیا تھا۔ شاگرد حیران، حضرت آپ کرتے کو اندر لے کر کے گئے پھر واپس لا کر کے دے دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، اس قمیص کے اندر احمد ابن حنبل کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ پسینہ۔ اس کے اوپر جو امتحان آنے والا ہے، خدا کی قسم وہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ اس امتحان میں پار اترنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں اس امتحان میں کم سے کم شریک نہیں، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کے پسینے کو پانی کے اندر نچوڑ لوں، صبح کو اٹھ کر کے اس کو نہار کو منہ کے اندر ڈال لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے پسینے کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ یہ شاگرد کا احساس ہو رہا ہے، استاد اکرام کر رہا ہے۔ پھر جانتے ہیں کیا امتحان آیا امام احمد بن حنبل کا؟ امتحان یہ ہوا، بادشاہ نے پوری طاقت لگا دی کہ پورے ملک میں قانون نافذ کر دو، قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تنہا وقت کا امام احمد بن حنبل کہتا نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا قرآن ہے، جب سے اللہ ہے اسی وقت سے قرآن ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات کو فنا ہوگی نہ قرآن کو فنا ہوگی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کو بلایا گیا، کرتا اتار دیا گیا اور ان کے اوپر بے تحاشا کوڑے برسائے گئے۔ روزانہ پہلے 3 کوڑے لگتے تھے، پھر 80 کوڑے مارے گئے، بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ وقت کا امام ہے، جرم کوئی نہیں کیا، جرم یہ ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو قرآن کہہ رہے ہیں، مخلوق نہیں کہتے۔ ساری طاقت ان کے خلاف ہے، وقت کا بادشاہ ان کے خلاف ہے، لیکن تنہا میدان کے اندر ڈٹ گئے اور اتنے کوڑے ان کی پیٹھ پر برسے۔ کتابوں میں لکھا ہے لو ضربت علی الفیل، اگر وہ کوڑے ہاتھی پر مارے جاتے تو ہاتھی بھی بلبلا ہوتا۔ وقت کا امام اپنے موقف سے نہیں ہٹا، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے وقت کے ظالم نے کرتا اتار لیا، کرتا اتارنے کے بعد چادر پہن رکھی تھی، وہ چادر کھلنے کے قریب ہوئی تو اس زمانے میں یہ اندر جو نیکر اور یہ چیزیں پہنتی یہ تو ہوتے نہیں تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے کہا ربا کوڑے لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر بے پردگی سر عام مجلے کے اندر ہوتی ہے تو یہ بے پردگی کا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت کی غیب سے وہ مدد آئی کہ فوراً ان کا پائجامہ جو ان کا وہ شلوار تھی یا جو انہوں نے باندھ رکھا تھا بالکل ایک دم ٹائٹ ہو گیا، پھر مسکرائے، بڑے خوش ہوئے۔ میرے بھائیو، تاریخ کا ایک لمبا باب ہے، میں جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اکابر پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ انگریز کا دور آیا، ہندوستان کے اندر 4000 مدرسے تھے شاہ ولی اللہ کے،
انگریز نے بھی مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلائے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے قرآن کے نسخوں کو آگ لگائی، جہاں بھی حافظ قرآن نظر آ جاتا اس کو سولی پر چڑھایا جاتا۔ قرآن کو ختم کرنے کی ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں، لیکن آج تک قرآن کو نہ کوئی ختم کر سکا اور نہ کر سکے گا، اس لیے کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری اور آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، تاکہ جب رب قرآن کی حفاظت کرے تو قرآن کے طفیل سے ہماری بھی آٹومیٹک حفاظت ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو بغیر قرآن کے آپ کی اور میری حفاظت نہیں ہو سکتی۔ مجھے کوئی جھجک نہیں اس بات کو کہنے کے اندر، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے بارے میں کہا ہے، اور دلیل اس سے یہ ہے کہ اگر تم بھی اپنی حفاظت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کو اپنی آغوش کے اندر لو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو اپنے سینے کے اندر داخل کرو۔ رب کعبہ کی قسم، جس طرح قرآن کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں، ایسے ہی صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ فرمائے۔ تو چاہتے نہیں کہ بھی حفاظت ہو ہماری؟ بولو بھائی، چاہتے نہیں کیا؟ چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ قرآن کے موٹے موٹے 4-5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم کچھ اپنے روٹین کے اندر، میں نے کہا قرآن کا تھوڑا سا وقت رکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں صحیح پڑھیں، غلط پڑھنے پر کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ غلط پڑھنے پر گناہ تو مل سکتا ہے لیکن ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے وہ حضرات جو قرآن مجہول پڑھتے ہیں اور پہلے وقت میں پڑھ رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، سمجھے نہیں۔ ایک بستی کے اندر ایک لطیفہ سنا دو۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے پڑھ رکھا تھا پہلے زمانے کے مطابق الٹا سیدھا۔ جو بھی کوئی نئی بیوی آتی بستی کے اندر تو انٹرویو کے لیے اس کے پاس لے کر کے جاتے کہ اگر اس بڑی بی نے پاس کر دیا تو سمجھو پاس۔ اس نے خود غلط پڑھ رکھا تھا، اب جو بھی آتی اس کے پاس سب کو فیل کر دیتی، اس کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ سب آئے، ایک سے ایک پڑھی لکھی بیچاری۔ ایک مرتبہ ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی، اس کو شوق ہوا کہ آخر جو بھی قرآن پڑھ کر کے سناتا ہے بڑی بی سب کو فیل کر دیتی ہے، خود بڑی بی کا قرآن کیسا ہے یہ تو سن کر کے دیکھا جائے تاکہ ہم اسی کی کاپی کر دیں۔ اب بڑی بی نے جو قرآن پڑھ کر کے سنایا تو الحمدللہ، مطلب پورا مجہول قرآن پڑھا اس نے، اور پڑھتے پڑھتے غیر المغضوبی کو غیر المغضوبہ ہی کہہ دیا، ایک دم سیدھا کا سیدھا۔ اب وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی کہ اسی لیے نسب کو فیل کر رہی کہ خود کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے قرآن کو صحیح کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے سینے کے اندر قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ کچھ نہ کچھ اتنا قرآن کم سے کم محفوظ کر لیں کہ جس سے ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ چوتھے نمبر پر قرآن کے معنی اور مفہوم کو علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر الحمدللہ رمضان میں تو اب ظہر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، باقی 11 مہینے میں فجر کے بعد کنٹینیو درس قرآن ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی کچھ نہیں۔ اور ہفتے میں ایک دن جمعرات کو عشاء کے بعد ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر درس قرآن میں شرکت کریں۔ یہ سارے کے سارے تقاضے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ کم از کم ہم بھی اس درجے کے اندر پہنچ جائیں گے کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہے، من قرأ القرآن وحفظہ وعملہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس نے قرآن کو پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ فرماتے ہیں اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ ایک بہترین قسم کا تاج اس کے سر پر رکھیں گے، اس کے والدین کی عزت افزائی ہوگی، اور اس حافظ قرآن کو کہا جائے گا اپنے گھرانے کے
یا جس کی بھی چاہے 10 آدمیوں کی سفارش کر لے، ایسے 10 آدمیوں کی جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے، اس کا شاہی پروٹوکول، جیسے دنیا میں آج MP MLA کا پروٹوکول ہوتا نہیں، اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بھی اسپیشل پروٹوکول دیں گے کہ 10 آدمیوں کی سفارش کر سکتے ہو آپ۔ اس لیے ہم اپنے سینے کے اندر قرآن کو داخل کریں۔ قرآن سب سے بہترین کتاب، انسان کے جسم میں سب سے بہترین حصہ دل، تو بہترین چیز کو بہترین جگہ پر پہنچا دو، بہترین چیز کو بہترین جگہ پر۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے انسان واٹر پروف گھڑیاں پہنتا ہے، پانی میں ڈالو تو پانی اثر نہیں کرتا، جس سینے کے اندر رب کا قرآن داخل ہو جائے گا وہ پورا کا پورا جسم جہنم پروف ہو جائے گا۔ خدا کی قسم آگ اس کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قبر میں بھی سر کی طرف کھڑا ہو جائے گا، ربا یہ رات کو پڑھا کرتا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ عذاب کو ہٹا لیجئے، چنانچہ عذاب اس کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہم عزائم کریں، ارادے کریں کہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں سب سے پہلے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ قرآن کی نسبت اگر انشاءاللہ جڑ گئی تو کام بن جائے گا، قرآن کی نسبت اگر جڑ گئی تو کام بن جائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کپڑے کی دکان سے 5 میٹر کپڑا لاتے ہیں، 4.5 میٹر میں آپ نے سوٹ سلوا لیا، آدھا میٹر کپڑا بچا، اب آپ نے اس سے قرآن کا جزو دان بنا لیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، جس دکان سے آپ خرید کر کے لائے ہو ریٹ تو ایک ہی ہے، جو ریٹ اس نے دیا ہے، تو جس میل سے جہاں سے بن کر کے چلا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، جس درزی نے سیا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن جو آپ جسم پر پہنتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں، پھٹ جائے گا، کوڑے میں چلا جائے گا، کچرے میں۔ لیکن قرآن پاک کا وہ آدھا میٹر کپڑا جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، وہ اگر پھٹ بھی جائے، کتنا بھی بوسیدہ ہو جائے، آپ اس کو ڈسٹ بین میں نہیں ڈال سکتے، کوڑی میں نہیں ڈال سکتے، آپ اس کا احترام کریں گے، آپ اس کو جلائیں گے یا زمین میں دفن کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ رہا ہے۔ وہ کپڑا جس کی کوئی ویلو نہیں، جب وہ قرآن کے ساتھ جڑ کر کے اتنا عظیم مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ قرآن پورا کا پورا اگر کسی کے سینے کے اندر داخل ہو جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ عزت ہماری کوئی نہیں، ہم تو آپ کی طرح انسان ہیں۔ اصل عزت اللہ کے کلام کی ہے، قرآن کی ہے، اور قرآن کی عزت ہے تو جہان کی عزت ہے، اور قرآن کی عزت نہیں تو کسی کی بھی عزت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا پڑھ کے قرآن دور گھر سے ہر بلا کی جائے گی۔ آج بھی مصیبتیں، تکلیفیں، جن بلائیں، مصیبتیں، کوئی کسی کے اندر طاقت نہیں، قرآن وہاں پر چالو کرو ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ چلو بھائی یہ تو اللہ کا قرآن یہاں پر آ گیا، تو پڑھ کے قرآن دور گھر سے ہر بلا کی جائے گی، آندھیاں بستی میں آئے تو اذان دی جائے گی۔ اذانوں سے بھی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے ملک کے ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اذان بند کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا آپ کیا ہوتا ہے۔ ہر دوسرا آدمی آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ یہ تو اذان کی برکت ہے، اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے ساری غلط طاقتیں بھاگ کر کے ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہیں۔ 5 وقت ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے ان میناروں سے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اس کام کو کر کے دیکھو پھر پتا چلے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ قرآن تو بہت بہترین چیز ہے، اذان تو بہترین چیز ہے، اس سے تو بلائیں دور ہوتی ہیں، تکالیف دور ہوتی ہیں۔ اللہ کرے بات ہمارے وقت کے حکمرانوں کی بھی سمجھ میں آئے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میرا میسج پیغام ہے کہ ہم سب قرآن پاک سے جڑے، وابستہ ہوں۔ عزتیں ہیں تو قرآن کے پیچھے چلنے میں ہیں، رفعتیں ہیں تو قرآن کو دامن سے وابستہ کرنے میں ہیں، ورنہ کہیں پر کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔
علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں پکڑیں گے، عزت ملنے والی نہیں ہے۔ کہیں بھی تلاش کر لو، جاؤ، چیلنج۔ قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، عزت چاہتے ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کی رسی کہاں لٹک رہی ہے؟ خانہ کعبہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، کوہ طور پہ ہے، سلیم جامع مسجد وہ تو نظر نہیں آتی، کہاں پکڑے جا کر؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، میرے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک میری امت دو چیزوں کو پکڑے رہے گی، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرے نبی کا فرمان۔ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دو چیزیں اگر آج بھی امت پکڑ لے تو کوئی نہ ان کا بال بھی کیا کر سکتا ہے۔ ساری چیزوں کا حل قرآن اور نبی کی شریعت کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی چیز کو چھوڑ دیا ہے، اور اتنا قیمتی سرمایہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ قدر کرنے والے قدر کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے ہیں جی، آپ پانی میری بوتل ہے، کوئی بات نہیں، وہ بیچارے پڑھوانے کے لیے لائے ہیں، ان کا پانی کم ہو جائے گا۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی دو سامنے بیٹھ جائے، اتحیات کی حالت میں تو زیادہ اچھا ہے۔ جو بیٹھ سکتے ہو، جو زیادہ بھاری ہیں، وزن ہے، تو تھوڑا گنجائش ہے ان کے لیے اپنے حساب سے بیٹھ جائیں، اور درود شریف وغیرہ پڑھیں، اور اپنے دل کو بالکل خالی کر لیں، ساری فکریں الجھنیں چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع کر دے کہ اس سے پہلے مجھے نکلنا ہے، وہاں سے پھر وہاں جانا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پتہ لگا ادھر دعا چل رہی ہے، جناب ادھر ادھر کے حساب جوڑ رہے ہیں بیٹھ کر کے، تو ایسے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ ساری چیزوں سے اپنا ذہن خالی کر لیں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور جتنی دیر بھی ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ ہر لمحہ فائدے کے اندر ہے، نقصان میں نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین افضل جگہ، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں۔ سب سے بہترین جگہ، مسجد سے بہتر جگہ کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ امت کا حال یہ ہے، وقت مسجد میں زیادہ لگ رہا ہے، بازار میں ایمانداری سے زیادہ۔ بری جگہ پر وقت زیادہ لگ رہا ہے، اچھی جگہ پر وقت کم لگ رہا ہے۔ اور شکایت یہ ہے کہ حالات صحیح کیوں نہیں ہو رہے؟ حالات صحیح تب ہوں گے جب ہم خود صحیح ہو جائیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو ہم مسجد بناتے ہیں ماشاءاللہ شاندار، چندہ بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں مسجدوں میں، شوق سے اس کا انکار نہیں، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہ کہو جی بس، ہمیں بہت ساری مصروفیات ہیں، بار تقاضے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کرے ہمارا وقت زیادہ کہاں گزرے؟ مسجد کے اندر۔ حدیث کے اندر فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا نظر آئے، اس کے مومن اور ایماندار ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے۔
مسجد سے پتہ چلے گا ایمان کا ایمان ہے بھی یا نہیں۔ تو ہم جب تک دعا میں بیٹھیں سارا حساب کتاب اپنی دکان کا ادھر ادھر کا بالکل بند کر دیں، اللہ کی طرف رخ کریں، توجہ کریں، ہاتھ ہمارے اس طریقے سے آسمان کی طرف ہوں، ٹھیک ہے بھائی، اور بالکل آنکھیں بند کر کے ڈوب جائیں اور یہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، قلب کے اندر سما رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور قلب کے اندر سما رہی ہے، یہ مراقبہ کر لیں، اور ہمارے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو اس انداز سے میں کچھ اشعار ہیں انشاءاللہ وہ حمد کے دعا کے کہنے کی، وہ انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے جب میں ان کلمات کو پڑھوں تو آپ بھی میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے ان کلمات کو پڑھنے کی کوشش کریں، ہلکی ہلکی آواز میں، یعنی اس مجلس کو ہم منور بنا لیں ذکر سے۔ ذکر کے جو انوارات ہیں جب وہ یہ مجلس منور ہو جائے گی اور فرشتے بھی اپنی فائلیں بند کر کے یہاں آمین میں اور دعاؤں میں لگ جائیں گے، ادھر سے ہماری آمین فرشتوں کی آمین، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اس لیے سب کے سب بالکل آنکھیں بند کر کے کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور آنکھیں بند کر کے بالکل ابھی بیٹھے، جب دعا شروع ہوگی پھر ہاتھ اٹھا کر کے آپ دعا شروع کر دینا۔ ابھی کچھ کلمات انشاءاللہ میں آپ پڑھوں گا، آپ اس میں آنکھیں بند کر کے بالکل مست ہو کر کے جھوم کر کے انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے میں 2 اشعار وہ پڑھوں گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ اور ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن اللہ نے نوازا تو اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہی نہیں ان کے خلیفہ بنے، اور بہت سارے اشعار امت کی اصلاح کے لیے انہوں نے کہے ہیں۔ 2-4 اشعار میں سناؤں گا۔ غالب کتنا بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے خواجہ صاحب میرے سارے اشعار اگر آپ لے لیں اور صرف یہ 2 شعر مجھے دے دیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا تو میں اس سودے کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت تھانوی نے کہا تھا اس زمانے میں کہ اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے تو میں آج ان 2 شعر کی وجہ سے خواجہ صاحب آپ کو دے دیتا۔ کتنے عمدہ اشعار، تو اس لیے من لگا کر کے سنیں۔ اللہ اللہ دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، جو میری حامی تھی حالت ہو
گئی خیر ایک دنیا سے نفرت ہو گئی. اور اس کے بعد حمد کے کچھ اشعار ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ کر کے گنگنائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات اور دن، بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وحدت کے میں خانوں میں، رندوں میں میں خانوں میں، مولا کے ایوانوں میں، اور دھن ہے یہی مستانوں میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بالائی میں بستی میں، ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجلس کے انوار میں بھی، مرشد کی گفتار میں بھی، زاہد کے انداز میں بھی، اور محسن کے اشعار میں بھی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कमा अंता अहलुहु फसल्लि व सल्लिम वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुश शिफ़ा व अहलुल जुद्दि वत करम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल-गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हुमा नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हुमा नबियुका सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या रब्बि लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मद व सल्लि मुहम्मद वज्ज़ि मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रहम का करम का आफियत का मामला फरमा या अल्लाह दारैन की आफियत नसीब फरमा ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह हक को गालिब फरमा या अल्लाह बातिल को मग़लूब फरमा या अल्लाह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत महीना चल रहा है या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा हमारी तरावी को कबूल फरमा हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा या अल्लाह आज खत्म कुरान की मजलिस है आज इस मस्जिद के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हुआ है या अल्लाह जिन हजरात ने कुरान पाक पढ़ाया है जिन्होंने सुना है हर एक के पढ़ने को पढ़ाने को सुनने को सुनाने को कबूल फरमा इसका बेहतरीन अज्र बेहतरीन सिला बेहतरीन बदला मरहमत फरमा या अल्लाह इस कुरान पाक के पढ़ने में जो लफ्ज़ कोताहियां हो गई हो उनको माफ फरमा या अल्लाह हम तेरे ज़ईफ बंदे हैं कमजोर बंदे हैं लाचार बंदे हैं ये तेरी जात से निकला हुआ तेरा ऊंचा कलाम है या अल्लाह हम इस कुरान पाक की अज़मत का हक अदा न कर सके या अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं हमें कसूर अपने कसूरों का एतराफ़ है या अल्लाह हम इस भरे मजमे के अंदर इस बात के कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते
کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. یا اللہ ہم سے اس قرآن پاک کا حق ادا نہ ہو سکا, ہم سے اس قرآن پاک کا حق ادا نہ ہو سکا. اس قرآن کے اندر یا اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں, خواہ الفاظ کی, حرکات کی, سکنات کی, مدات کی, الفاظ کی, زیر و زبر کی, جانے انجانے میں اے کریم آقا, اے مولا ہمارے قصور کو معاف فرما, ہمیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں, خواہ بچے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, حافظ ہوں, عالم ہوں, یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو بھی جائز تمنائیں اور نیک ارادے, امنگیں, خواہشات اٹھ رہی ہیں, مولا کریم اس قرآن پاک کی برکت سے جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہماری عمروں میں, صحتوں میں برکت نصیب فرما, ہم کو بیماریوں سے محفوظ فرما. اس قرآن کی برکت سے جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات اور راحت نصیب فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بغیر شادی کے موجود ہیں, ان کے والدین شادیوں کو لے کر کے فکر مند ہیں, یا اللہ رشتے تلاش کرتے ہیں لیکن جہیز کے ٹھیکیدار, جہیز کے مطالبہ کرنے والے ان کے والدین کی عزتوں کا خیال نہیں کرتے اور وہ جہیز کی کمی کے باعث رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. یا اللہ ایسے معاشرے کی اصلاح فرما, ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جوان بچے بچیوں کی شادیوں کے خزانے غیب سے انتظامات پیدا فرما. جو لوگ کاروباری الجھن میں پریشان ہیں اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں, دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں, مولا ہر ایک کے کاروبار میں خوب برکت رحمت نصیب فرما. جائز کاروبار نصیب فرما, ناجائز اور حرام کاروبار سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے, یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مولا کریم, یا اللہ جن حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے, لکھا ہے, یا ہمارے اوپر ان کا حق بنتا ہے, ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, حاجات کو پورا فرما. یا اللہ مولا کریم اتنا بڑا مجمع کسی بخیل کنجوس کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جائے, خدا کی قسم اس کو بھی ترس آ جائے گا. وہ کتنا بھی بڑا کنجوس ہو, وہ بھی کچھ نہ کچھ جھولی کے اندر ڈال دے گا. یا اللہ تو کریم ہے, تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے, تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یا اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. اگر تو نے اس در سے دھکے دے دیے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یا اللہ ہم سارے دروازوں سے ہٹ کر کے, سب سے رشتہ توڑ کر کے, سب سے کٹ کر کے تیرے گھر میں, تیرے دروازے پر یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار بن کر کے اپنی یا اللہ جھولی پھیلا کر کے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ اس مجمع کے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس مجمع کے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ آج بڑی امیدوں کے ساتھ یہ مجمع آیا ہے. یا اللہ یہ تو پورے 27 دن سے انتظار کر رہے تھے, کون سا دن ہوگا جس دن سلیم مسجد میں قرآن پورا ہوگا. ہم سارے کام کاج چھوڑ کر کے اس مجلس میں شریک ہوں گے. یا اللہ انہیں پتا ہے کہ تو ختم قرآن پر دعائیں قبول کرتا ہے. یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اصل کمال تو آپ کے کلام کے اندر ہے. یا اللہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, سنانے کی توفیق دی. یا اللہ ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. ربا اس مجمع کے اندر جو جس تمنا کو لے کر کے آیا ہے, یا اللہ تو دانا ہے, بینا ہے, علیم بذات الصدور ہے. بہت سارے حضرات مجھ سے دعا کے لیے اسپیشل کہنا چاہ رہے تھے, ان کی ہمتیں نہیں پڑ رہی تھی کہ امام صاحب سے کیسے جا کر کے کہیں. لے اللہ تو ان کی نیتوں کو جانتا ہے, ان کے ارادوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو ہر ایک کے حال احوال سے بخوبی واقف ہے. مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, حاجات کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو, حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں
امن کی فضا قائم فرما، ہمارے اس دہلی شہر کے اندر امن کی فضا قائم فرما، آس پاس کے صوبوں کے اندر امن کی فضا قائم فرما، پوری دنیا میں امن چین سکون کی فضا قائم فرما، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، نفرت پھیلانے والوں کے نفرتی بیانات سے ہمارے اس ملک کی فضا کو یا اللہ جو مسموم ہو چکی ہے یا اللہ پھر سے اس کو بار آور فرما اور آپس میں بھائی چارہ نصیب فرما، پیار محبت اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں اور بھی لوگ رہتے ہیں، یا اللہ ہر ایک کو اپنے مذہبی حقوق کی آزادی ہمارے آئین نے دی ہے، اس مذہبی حقوق کی آزادی کے ساتھ ہمیں بھی یا اللہ دین کی فضاؤں کے اندر دینی کام کرتے رہنے کے لیے یہاں پر قبول فرما، دین کی اشاعت میں، دین کی حفاظت میں، دین کی بقا میں ہمیں ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کے سایوں کو ہمارے سروں پر قادر قائم دائم فرما۔ یا اللہ مولا کریم ہمارے اعزاء اقربا والدین اساتذہ مشائخ جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم تو آئے تھے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن الہی ہم تو دنیا کے نقشوں کے بنانے میں لگ گئے، ہم تو دنیا میں اتنے اندھے اور مست ہو گئے، تیری آخرت کو بھول گئے۔ مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما، یا اللہ جب دنیا سے جانے کا آخری وقت ہو، ایمان کے ساتھ کلمے کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم قبر کا گڈھا بڑا تاریک ہوتا ہے، وہاں پر اعمال کی روشنی کام آتی ہے، اعمال تو ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا کریم کس طرح قبر کے گڈھے میں ہم وقت گزاریں گے، یا اللہ اگر یہاں اندھیرا ہو جائے، بجلی تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے، ہم اپنے مکانوں سے باہر راستے پر آ جاتے ہیں، من نہیں لگتا اندھیرے کے اندر۔ یا اللہ قبر تاریک جگہ ہے، وہاں پر کیسے من لگے گا؟ مولا کریم اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ان صراط کا راستہ آسان فرما، اپنے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ مولا کریم آج 27ویں شب ہے اور آج ہمیں یقین ہے کہ شاید آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہو، یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یا اللہ تو نے آج ہمیں اس رات میں قرآن پورا کرنے کی توفیق دی، یہ تیرا احسان ہے، تو نے جاگنے کی توفیق دی، بیان سننے کی توفیق دی، دعا میں شریک ہونے کی توفیق دی، یہ محض آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہوا، ورنہ کتنا مجمع یا اللہ دلی کی جامع مسجد پر گھوم رہا ہے، کوئی لال قلعے کے پاس گھوم رہا ہے، کوئی بائک سے ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن میرے مولا ہم تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے بھکاری بن کر کے یا اللہ اپنے آنچل اور اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ اگر آج تو نے ہمارے یا اللہ دامنوں کو نہ بھرا تو مولا کریم ہم کس دروازے پر جا کر کے بھیک مانگیں گے؟ مولا یہ پورا کا پورا مجمع بھکاری بن کر کے سوالی بن کر کے آیا ہے، اور قرآن میں تیرا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو خالی ہاتھ بھیجنے کو یا اللہ تو نے خود منع فرمایا ہے۔ یا اللہ تو خود سائلوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی جھولی میں کچھ ڈال دیا جائے، تو یہ سارا مجمع سوالی بن کر کے تیرے دروازے پر آیا ہے۔ یا اللہ عزت کی بھیک دے دے، ذلت سے حفاظت فرما دے، بیماریوں سے حفاظت فرما دے، تندرستی اور صحت کا خزانہ نصیب فرما دے، کاروبار میں برکت رحمتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج کچھ ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایتیں ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، نافرمانی کے اندر ہے، مولا سب کے قلوب تیری مٹھی کے اندر ہیں، سب کے قلوب تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو جدھر کو چاہے موڑ سکتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک،
یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، جن کی اولاد نافرمان ہے، اپنے والدین کی بات نہیں مانتی، یا اللہ ان میں سے ہر ایک اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار، اطاعت شعار بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کی دعائیں لینے والا بنا دے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم نے بھی نہ جانے اپنے ماں باپ کی قدر کی نہ کی، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کو صرف پیار سے دیکھ لینا بھی حج عمرے کا ثواب ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے پیر دبانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم دوستوں کے سامنے جب جاتے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ مسکرا کر کے ملتے ہیں، لیکن رشتہ دار آ جائے، ماں باپ آ جائیں، بہنیں آ جائیں تو آج ہم سلیقے سے پیش نہیں آتے۔ یا اللہ صلہ رحمی کا تو نے حکم دیا ہے، تجھے صلہ رحمی بڑی پسند ہے۔ یا اللہ آج رشتے ناتے ٹوٹنے کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کی رشتہ داریوں کے اندر دراڑیں آ چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکے ہیں، مولا ان رشتہ داروں کے اندر پیار محبت نصیب فرما، انصار و مہاجر کی طرح بھائی چارہ نصیب فرما۔ یا اللہ مولا کریم ہم نے مانگا ہے اپنے ذوق کے مطابق، آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے مطلب کی ہوں اور ہمارے نفع کی ہوں، لیکن یا اللہ ہماری زبانوں پر ہی ان کا تذکرہ نہ آیا ہو۔ ممکن ہے یا اللہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، لیکن ہم شاید ان کو نہ مانگ سکے ہوں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، جو بھی اچھی اور جائز اور بہترین نفع کی چیزیں ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، یا اللہ دنیا میں آخرت میں آپ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اور جن چیزوں سے یا اللہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے یا ہمارے لیے وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں، یا اللہ ان تمام چیزوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، ان تمام چیزوں کو دور فرما دیجئے۔ ہم تو یا اللہ نہ اپنا نفع جانتے ہیں نہ نقصان جانتے ہیں، مولا ہم ساری کی ساری چیزیں تیری ذات کے حوالے کرتے ہیں، تیری پاک بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں، تیرے نبی نے خیر کی لائن سے جو چیزیں مانگی تھی یا اللہ ان تمام چیزوں کو ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ تیرے نبی نے شر کی لائن سے جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ زوجین میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما دیجئے، بھائی چارہ نصیب فرما دیجئے، اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما دیجئے، 100% ہمیں نمازی بنا دیجئے، 100% روزے دار بنا دیجئے، تہجد گزار بنا دیجئے، 100% اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ دنیا کا دستور ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو ذلت ملے گی، اور تیری بارگاہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو نے خود کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو نے خود کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے خود قرآن کے اندر کہا ہے مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے عزت کی بھیک مانگتے ہیں، عزت نصیب فرما، ذلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا کے اندر زندگی ہماری لکھی ہے یا اللہ ہماری عمروں میں خوب خوب برکت رحمت نصیب فرما، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آخری وقت ہو ایمان کے ساتھ کلمے کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اس قرآن پاک کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء، تمام صحابہ، ائمہ اور تابعین، بزرگان دین، ہمارے اساتذہ اور خاص طور سے ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار، ان تمام کے نامہ اعمال میں درج فرما کر ہم تمام کے جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہم تمام کے نامہ اعمال میں اس قرآن پاک کا ثواب درج فرما، اور اس قرآن پاک کی برکت سے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ